الخير في الكون الذي حار، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال أصيب به من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عليهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ ربیع الاول کا مہینہ، میرے ساتھ محبت و پیار کے ساتھ درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بزرگوں، کل سے میں سوچ رہا تھا کہ ربیع الاول کے مہینے میں بیان کرتے کرتے مجھے 15 سال ہو گئے، تو سوچوں کہ ایسی بات ہو جو قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں۔ کئی بار میں نے پڑھ لی، سوچتے سوچتے رات کو 11 بجے تک یہ آیت میرے ذہن میں، اس آیت میں
مانگ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اللہ دے رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آئی بات سمجھ میں؟ اصل اس آیت کا پس منظر سمجھو گے تو بات پوری سمجھ میں آ جائے. بنی اسرائیل میں لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی. مجھے لمبے واقعے میں نہیں جانا، آپ کو معلوم ہے. انہوں لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی اور موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کوہ طور پر کتاب لینے کے لیے. جب انہیں پتا چلا کہ یہ تو ابھی دوسرے کو معبود بنا دیا انہوں نے، اللہ کو چھوڑ کر بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں، تو رات لے کر آئے. پورا واقعہ. اب توبہ کرنی ہے. کیسے؟ شرک بہت بڑا ہے. فرمایا تمہاری قوم کی توبہ اللہم اغفر لی نہیں، اللہم اغفر لی نہیں. تمہاری قوم کی توبہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے ان لوگوں کو جنہوں نے نہیں کی وہ قتل کر دیں. یہی توبہ ہے. پہلے سپارے میں اللہ نے پوری تفصیل سے اس کو بیان فرمایا ہے. ہو گیا، قتل کر دیا کئی ہزاروں، توبہ قبول ہو گئی. شرک کی توبہ تھی اس وقت قتل. اب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے قوم کے سامنے، تو قوم تو کہنے لگی کہ ہمیں کیا پتا کہ اللہ نے تم کو دیے ہے، ہمیں کیا پتا. How we know that Allah has given you this book? قرآن کے الفاظ ہے سمعنا وعصینا، سنا اور انکار کر دیا. They rejected. We're not going to follow the rule and regulation of Torah. تو اللہ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ پاک اب میں کیا کروں، یہ ناہنجار قوم ہے، یہ جاہل سمجھتے نہیں ہے. میں کتاب لے کر آیا کوہ طور سے، تورات لے کر آیا اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. فرمایا ایسا کرو، تمہاری قوم میں سے 70 لیڈرز کو، بڑے جو ہوتے ہیں نا قوم کے، ان 70 لیڈرز کو لے کر کوہ طور پر آؤ. میں تمہارے ساتھ بات کروں گا اور کہوں گا کہ یہ کتاب میں نے اللہ نے دی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ نے دی ہے. چنانچہ قرآن کہہ رہا وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا. موسیٰ علیہ السلام chose 70 leaders from the nation. اب یہ 70 کو لے کر جا رہے ہیں. مفسرین کے دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے تو پہلے کہہ دوں کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا پہاڑ کی چوٹی کے پاس، اور چونکہ وہ موجود تھے نا بچڑے کے وقت پوجا کر رہے تھے تو انتقال ہو گیا. تو قوم نے کہا موسیٰ علیہ السلام وہ بہت نرم تھے، ہارون بہت نرم تھے، تم بڑے سخت ہو، لگتا ہے تم ہی نے ان کو قتل کیا ہے. They put false accusation on who? موسیٰ علیہ السلام. ایک تفسیر یہ بھی ہے. تو اللہ نے کہا موسیٰ ان لوگوں کو لے کر آؤ. کہاں؟ وہی پہاڑ کے پاس جہاں ہارون علیہ السلام کی بودی ہے، جہاں انتقال ہوا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ 70 کو لے کر گئے وہاں اور کہا میرے بھائی ہارون کس نے قتل کیا تم کو؟ بولو. تو حضرت ہارون علیہ السلام زندہ ہوئے. فرمایا میں طبعی موت سے، اللہ نے مجھے نارمل موت دی ہے، مجھے کسی نے قتل نہیں کیا. ایک تفسیر یہ بھی نقل کی کہ وہاں لے گئے تھے 70 کو. لیکن زیادہ تر اسکالرز نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ ان لوگوں نے انکار کیا
کہ جو تورات تم لے کر آئے ہیں ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو میں چلو. جب وہاں پر گئے کوہ طور کے پاس تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سامنے تو نہیں لیکن بات کی. اللہ کہاں سامنے نظر ہے؟ تو ہر جگہ ہے نا, تو ہر جگہ ہے. اللہ نے بات کی موسیٰ علیہ السلام سے, قوم نے سنا کیا کہ یہ جو کتاب میری ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, وی ناٹ گوئنگ ٹو بلیو, لن نؤمن لک, قرآن کہہ رہا ہے حتی نری اللہ جہرتاً, ہم بلیو نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ ہمارے سامنے نہیں آ جائے. ریجیکٹ کر دیا. اللہ نے اسی وقت ہی 70 کو زلزلہ آیا یا اوپر سے بجلی آئی, جو بھی کچھ ہو, وہ 70 لیڈرز وہیں پر مر گئے, ختم ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام فرماتے اتہلکنا بما فعل السفہاء منا, ایک تو ویسے بھی مجھ پر یہ تہمت لگا رہے ہیں, ابھی یہ اور کہیں گے کہ تم لے گئے ان 70 کو اور وہاں تم نے ان کو قتل کر دیا. میں کیا جواب دوں؟ یہ نہ تو مصیبت, یہ دوسری مصیبت ہوگی. اللہ پاک کچھ کر دے. تدل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین. اللہ تو معاف کر دے بس ان کو. اللہ نے قرآن میں کہا ثم بعثناکم من بعد موتکم, ہم نے پھر دوبارہ ان 70 کو زندہ کر دیا. جاؤ 70 زندہ ہو گئے. یہ ایک دعا ہے. اس کے آگے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسری دعا کر رہے ہیں, وَاكْتُبْ لَنَا فِي, جو میرا پوائنٹ ہے آگے تاکہ بات پوری سمجھ میں آئے. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ. اے اللہ میری امت کو سب امت میں بڑی بنا دے کہ ان کی دنیا بھی اچھی ہو اور ان کی آخرت بھی, بولو میرے ساتھ, آخرت بھی اچھی ہو. اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ, ہم نے تمہاری طرف رجوع کر لیا ہے. We have turned towards you. آئی بات سمجھ میں؟ قال عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء. اللہ نے کیا کہا, میرا عذاب تو میں جس کو چاہوں دے دوں اور میری رحمت تو ہے ہی ساری دنیا پر. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میرے ساتھ دے رہا ہو نا, بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اب میں پوائنٹ لا رہا ہوں ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ لوگوں پوری امت کا, جس کو اللہ آگے بیان کر رہا ہے. ایک تو یہ دعا جو ہے ربنا آتنا واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. فرمایا موسیٰ علیہ السلام یہ دعا تو تمہیں نہیں, یہ دعا تو میرے آگے آنے والے نبی ان کی امت کو دوں گا. قرآن میں ہے نا ربنا آتنا, میرے ساتھ بولو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہر آدمی کی دعاؤں میں یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے. تمہیں پتا ہے اس دعا کے بارے میں؟ نہیں, اس لیے کہہ رہا ہوں جلدی آیا کرو, بات پوری سمجھ میں آئے. میرا ساتھ دو گے نا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. حسنہ کا معنی اے اللہ مجھے نیک لوگوں میں سے بنا دے. ایک تفسیر ہوئی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اے اللہ جب کبھی میں توبہ کروں میری توبہ قبول فرما, توبہ قبول فرما, اور مجھے توبہ کی توفیق بھی عطا فرما. ایک تو آدمی گناہ کرتا لیکن توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے, توبہ کی توفیق بھی عطا فرما. تیسری تفسیر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اے اللہ مجھے مخلص
اخلاص والے لوگوں میں سے بنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں سچ بولنے والے اور حلال روزی کمانے والے لوگوں میں سے مجھے بنا. سچائی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور سچے ہی کو اللہ پسند کرتے ہیں، اور حلال روزی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. حلال روزی اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا، انبیاء کو فرمایا، امت کو فرمایا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اور اللہ کے حبیب دعا کرتے تھے نسألک رزقا حلالا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، مستدرک حاکم کی روایت ہے، فرمایا جس کو دنیا میں 3 چیزیں مل گئی اس کو بہت بڑی حسنہ اور بھلائی مل گئی. نمبر 1 اچھی بیوی، خوبصورت نہیں، کیسی؟ اچھی کا کیا معنی؟ خوبصورت. بولو کتنے خاموش بیٹھے، جیسے آپ لوگ خوبصورتی کو پسند کرتے مجھے پتا ہے، لیکن میں کچھ اور مانگنا چاہتا ہوں آپ سے. اچھی کا کیا معنی ہے؟ نیک، نماز کی پابند، زکوٰۃ و تلاوت کی پابند، ذکر و اذکار کی پابند، اولاد کی تربیت کرنے والی، نہ کہ رات دن سینما دیکھنے والی، فلم دیکھنے والی. اب میں آگے نہیں بڑھتا، بھی سمجھ میں آئی بات جی. تو یہ ہے، اگر جس کو یہ اچھی بیوی مل گئی اور اچھی سواری مل گئی، آدمی کے پاس سواری نہیں، پریشان ہی پریشان ہے، مسجد جانا ہے کیسے جانا، ہاسپٹل جانا ہے کیسے جانا، تو ٹیکسی والے ہیں ہی، لیکن پریشانی تو ہے ہی نا. ایک خود کی ہو تو بسم اللہ کیا بیٹھ کے چلے، ایک سکون ہے. اور تیسری بات، جس کو رہنے کے لیے سردی گرمی سے بچنے کا مکان مل گیا. یہ 3 چیزیں میرے آقا نے فرمائی، جو حضرت علی اس کے راوی ہے. فرمایا اس کو دنیا کی بھلائی ملی، لیکن آگے حکیم الامت حضرت مولانا شبری صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں یہ تینوں چیزوں بھی اللہ کی محبوب ہونی چاہیے، اپنی نہیں. مکان بھی ہو لیکن نیت یہ ہو اس مکان میں عبادت کروں گا، اپنے بچوں کی تربیت وغیرہ سب کچھ، سواری بھی میں نیک کام میں کروں گا، اور بیوی کے لیے بھی، بچوں کے لیے، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہے. یہ تو ہو گیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ. میں تھوڑا اور ایک راستے پر چلا گیا، ہائی وے سے اندر چلا گیا، لیکن بتائی دوں وفی الآخرۃ حسنہ. 2 تفسیر اس کی، اے اللہ آخرت میں بھی حسنہ دینا. کیا ہے وہ؟ اللہ تو راضی ہو جانا اور تیرا دیدار نصیب ہو جائے. یہ 2 چیزیں، وہ تو اٹھاؤ ساری تفسیر. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور تیسری چیز، دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی، جہنم سے اللہ ہماری. فرمایا موسیٰ تمہیں تو نہیں، یہ تو جلے گی. میری رحمت سب کے لیے ہے، لیکن میری خاص رحمت کس کو ملے گی؟ فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا. میری آخری آنے والی امت کو ملے گی. وہ کون ہوگی؟ ان کی صفت کیا ہوگی؟ آپ دیکھو اپنے اندر وہ صفت ہے یا نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں اگر ہے تو سبحان اللہ، ہم اس قرآن کی آیت کے مستحق ہے، اللہ کے حکم کے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. جن کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. اور زکات دینے والی ہوگی وہ امت آنے والی. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابو داؤد شریف میں ہے، اللہ اکبر. فرمایا جو آدمی زکات نہیں دیتا اس کا پورا مال گندا ہو جاتا ہے، پورا مال ڈرٹی ہو جاتا ہے. اب وہ مال کھاتا ہے، اس سے اس کا خون گندا ہو جاتا ہے. اب کبھی اس کے اندر میں نیکیاں کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. گناہی 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 گناہی. یہ ابو داؤد شریف. ہاں یاد رکھیں میرے بھائی. فرمایا 3 صفت، وہ کیا ہے؟ یتقون، تقوی والی زندگی گزارنے والی امت. نمبر 2 زکات دینے والی امت.
اور تیسری وہ ساری میری آیتوں نشانیوں پر ایمان لانے والی. بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اور پچھلی قوم موسیٰ علیہ السلام کو کہا اے میرے نبی تمہاری قوم دیکھو, دوسری قوم دیکھو, اپنے اپنے نبی پر ایمان رکھتی ہے, لیکن ہماری امت محمدیہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ, ساری کتابوں پر ایمان ہے, سارے رسولوں پر ایمان ہے, سب پر ایمان ہے. یہ اس امت کی خاصیت. پھر آگے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي أمي. بخاری شریف میں, مسلم شریف میں, دوسری روایت میں فرمایا قیامت کے دن اللہ اعلان کریں گے نبی امی کہاں ہے, نبی امی کدھر ہے. سارے نبی کھڑے ہو جائیں گے, ہم نبی امی, امی کا معنی امت کے لک آفٹر کرنے والے نبی, ایک معنی یہ بھی ہے. اس کو سمجھ کر سارے فرمایا نہیں نہیں نہیں, وہ نبی امی عربی کدھر ہے جن کا نام احمد ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے, فرمایا تم آؤ میرے سامنے سجدہ کرو. وہ کئی رات دن اللہ کی مرضی کے مطابق سجدہ کریں گے, پھر اللہ کہیں گے یا محمد سو گئے آپ لوگ. ارے یار ربیع الاول کا مہینہ صلی اللہ علیہ وسلم بولو یار, نہیں بولنا ہے, ساتھ نہیں دینا ہے میرا, میں اکیلا بولتا رہوں ٹھنڈی میں. صلی اللہ اور ایک بات جو نہ بولے نا اس کو ذرا لگاؤ بھائی, کیوں محبت نہیں ہے تجھے. اللہ اکبر. نبی الامی الذی فرمایا یا محمد ارفع راسک سل تعطا. بولو اب کیا کہنا ہے, وشفع تشفع, سفارش کرو, میک انٹرسٹ, I will accept your intercession. کمس الحدیث حتی ابراہیم علیہ السلام, یہاں تک کہ سارے نبی اور ابراہیم علیہ السلام سب کے لیے وہ سفارش کریں گے, تب حساب کتاب ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. نبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, جن کا ذکر کدھر پر ہے, تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے. ہاں, ابو سحر عقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں he was living in village. One day he came, he said I want to visit Rasul sallallahu alaihi wasallam and I want to accept Islam. He came to Madinah Munawwara. On the way he met Rasul sallallahu alaihi wasallam and Abu Bakr radiyallahu ta'ala, دونوں کی ملاقات ہوئی. فرمایا کدھر جا رہے تھے؟ وہ ایک یہودی بچے کے مکان پر جا رہے ہیں. There was a child who used to serve Rasul sallallahu alaihi wasallam and he was a child of a Jew person. He came, Prophet sallallahu alaihi wasallam went to his house. وہ سنا کہ آخری وقت میں ہے, چلو اس بچے کی زیارت کر لے, اس کی تعزیت کر لے. چلے وہاں پہنچے تو اس بچے کا باپ جو یہودی تھا وہ سرانے کے پاس بیٹھ کر تورات پڑھ رہا تھا. بچے کی اچھی موت آئے اس کے لیے, بچے کی موت. ہم کیا کرتے ہیں, لقینوا موتاکم بکلمۃ لا الہ الا اللہ. وہ he was reading Torah by the child's head. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم and Abu Bakr and the Sahabis also were there. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم asked, بھائی تمہاری کتاب میں تورات میں محمد کا ذکر ہے اور میری ہجرت کا ذکر ہے, تورات میں ہے؟ اس نے کہا کہیں نہیں ہے. Did not mention in our kitab about you. کچھ بھی نہیں ہے, نہیں ہے. اسی وقت اس بچے نے آنکھ کھولی. He opened his eyes.
فرمایا میرا باپ جھوٹ بولتا ہے، آپ کا ذکر، آپ کا سارا ذکر آپ اخیر میں آئیں گے، ہجرت فرمائیں گے، میری کتاب، ہماری کتاب تورات میں موجود ہے، اور میں کلمہ پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد۔ اس نے کلمہ پڑھا اور اس کی موت ہو گئی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کو ہے نا اب مسلمان والی جگہ میں دفن کیا جائے گا۔ ابوبکر صدیق سے فرمایا اس کو لے جایا جائے گا۔ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اللہ اکبر، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ وہ لوگ آئیں گے، وہ نبی آئیں گے، وہ امر بالمعروف کا کام کریں گے، اچائی کا حکم کریں گے، بھلائی سے روکیں گے۔ یہ اس امت کا شیوا ہے۔ سب سے پہلا کہ تبلیغ کا کام میں اپنے گھر میں، اپنے پڑوس میں، اپنے محلے میں، اپنی ویلیج میں، اپنے اسٹریٹ میں، اطراف میں یہ کام کروں جو صفت ہے میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ۔ یأمرہم، لوگ تو کہتے بہت ساری باتیں اللہ کے حبیب کے، وہ کا شیدو نہیں تھا، اس کا یہ سب کچھ ہے، لیکن اصل مقصد why Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was sent in this دنیا، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم۔ ان کی توبہ قتال تھا، ہماری توبہ استغفر اللہ ہے۔ ان کا قتل کی جگہ قتل ہے، ہمارے یہاں قتل کی جگہ قتل، اور اوپر سے اگر دیت دے دے رینسم تو بھی معاف ہے۔ ان کے یہاں کپڑا ناپاک ہو جائے تو جلانا پڑتا ہے، ہمارے یہاں پانی سے دھولے صاف ہو جاتا ہے۔ ان کے یہاں ایک ہی جگہ عبادت خانے میں نماز ہے، ہمارے یہاں ساری دنیا میں سوائے کچھ ناپاک جگہ کے، ورنہ wherever you stand you find a park place، stand اللہ اکبر، نماز کا۔ فرمایا تم پر جو بوجھ ہے اس بوجھ کو اللہ کے حبیب ختم کریں گے۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، وہ توق، وہ بری چیزیں، اس کو ختم کریں گے۔ کام کیا کرنا ہے تمہیں؟ فرمایا تمہارا کام چار ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، you have to believe in Prophet sallallahu alayhi wa sallam۔ There is two type of iman. Iman from the tongue only, tongue. Iman is there. And the zina is there, iman is there, sharab is there, iman is there, the drugs is there, iman is there, ڈکیٹی تو کیا دنیا میں دیکھو مومن ہے، ہر جگہ مسلمان ہے، مسلمان ہے، مسلمان ہے۔ فرمایا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ کوئی مسلمانی ہے؟ جہاں دیکھے اور مسلمان مسلمان مسلمان۔ اللہ اکبر۔ فرمایا والذین آمنوا به، proper ایمان in Allah and Rasul sallallahu alayhi wa sallam، وعزروه and respect، گستاخی نہیں کرنا ہے میرے نبی کی۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول، ان کے زمانے میں بھی آج بھی لا تقدموا بین یدی اللہ۔ So many ayats in the Quran. Respect. وَنَصَرُوهُ، help him. How are you going to help him? He is not in this dunya. You have to help through his sunnah. Have to practice his sunnah. ایک ہی نبی ہے جن کی پیدائش سے لے کر only one نبی from the birth until he passed away. His life, each and every minute's life is written in the kitabs. کیا ہم فالو کریں؟ وَنَصَرُوهُ، اگر تم نے ان سنت پر عمل کیا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ There is no time to go more in detail about these four things. And والکتاب الذی، وہ قرآن کریم جو نور ہے اس کو پڑھنا، اس کے مطابق عمل کرنا۔ اگر یہ چار کام کی آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، اولئک هم
یہی کامیاب ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم came in this dunya for this ummah. Allah Akbar, the month of Rabiul Awwal reminding us we must change our life, follow the way of Rasulullah. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Beautiful way. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.